السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائیو بہنوں، آج تھوڑا سا میں نے تبصرہ کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے خواتین ڈے پر جو ہوا پاکستان میں ویمنس مارچ میں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ میرا وہ دیکھ لیجئے مکمل تفصیلی لیکچر، اور اس کے بعد جو میں نے اس میں مختصر ایک سیگمنٹ تھا اس پر بھائیوں نے دوستوں نے کلپ بھی بنا دیا، مختلف چینلز پہ شیئر بھی ہوا کہ میں نے ایک پروپوزل دی تھی ان خواتین کو جو یہ مارچ کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں اگر آپ یہ بیہودہ بینر جو چیزیں یہ کام نہیں کریں گی تو آپ کی بات سنی جائے گی، اور واقعی میں دیر آر ایشوز ان آور سوسائٹی جو ہمیں ایڈریس کرنے، بالکل میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آف کورس ناٹ فزیکلی دیر، کیونکہ میں وہاں اس وقت موجود نہیں ہوں پاکستان میں، لیکن سیڈلی جو میں نے اتنی نرم دلی اور پیار محبت سے ایک ریکویسٹ کی تھی، مگر کچھ لوگ ہیں جو میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی دینی حمیت، غیرت، شرم، کوئی اسلام کی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کر لیں، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، سب سے غلیظ بینر جو تھا میرے نزدیک، سب سے غلیظ یہ تھا کیونکہ اس میں ایک بڑا ہی مبہم میسج دیا گیا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ انڈر ایج میرج، یاد رکھیے انڈر ایج میرجز کے بے شمار کیسز ہیں۔ یہ جو 9 اور 50 کا کمپیریزن ہے یہ آپ پڑھ لیں۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ کہ اس پر باقاعدہ آپ کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، بی بی سی کے اوپر اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ آرٹیکل لکھا گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ میں پرنٹ کر کے لایا ہوں آرٹیکل، یہ دیکھیں آپ، یہ جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی یہ، اور ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں لے کر آیا، یہ آرٹیکل ہے جی، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھلا ایسا کیوں کریں گے۔ بعد میں یہ وضاحتیں دے رہے ہیں، انہوں نے قبر میں نہیں جانا، یہ کیوں لعنتیں کمانا چاہ رہی ہیں، اللہ کا خوف نہیں آتا، کیوں یہ آپ نے کیا ایسا، کہ یہ کون، کس کی آواز مسجدوں میں آج بھی گونجتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اتنا تو نہ گرو، گر جاؤ مگر اتنا نہ گرو کہ پھر دوبارہ اٹھ نہ سکو۔ اور آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے سول سوسائٹی کو اپنے مقابلے پہ لا کھڑا کیا۔ میں جو بے حیا پوسٹرز ہیں میں وہ تو دکھانا چاہ ہی نہیں رہا آپ کو، اتنے غلیظ اتنے غلیظ۔ پھر اس میں فرانس کے جھنڈے اٹھائے گئے، اور اس پر بھی انہوں نے کہا نہیں، یہ اس پر بھی باقاعدہ تیار ہو جاتے ہیں صحافی، تو آپ کو پتہ ہی ہے لفافہ تو آج کل ہر جگہ چلتا ہے نا، اللہ معافی دے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم وہ کر رہے تھے، وہ ایک سوشلسٹ موومنٹ ہے، اس کا فلیگ ہے، وہ فرانس کے ساتھ نہیں ملتا، تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ ہے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جو لوگ دیکھیں سول سوسائٹی آپ کو یہ برداشت نہیں کرے گی۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بنانا ریپبلک میں نہیں رہتے۔ اس قسم کی غلاظت تو امریکہ جیسے ملکوں میں نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ آپ آ کے دیکھ لیں، ناٹ اے سنگل ٹائم۔ کیا یہاں انڈر ایج نہیں معاملات ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو کئی سٹیٹس میں شادی کی عمر ابھی بھی 14 سال ہے، بتائیں۔ مشیگن جہاں میں رہتا ہوں 16 سال ہے ود پیرنٹل کنسنٹ، 16 سال سر مشیگن میں لیگل ایج آف میرج، اور میں نے خود ہوتی دیکھی ایسی شادیاں، میں نے کروائی نہیں مگر ایسی ہوتی ہیں۔ نان مسلمز کر رہے ہیں، ایک مسلمان کی نان مسلم سے شادی ہوئی، میں نے کہا یہ تو 16 سال کی تم نے کیسے کی؟ اس نے کہا اس کے والدین ساتھ گئے تھے تو انہوں نے کنسنٹ کے ساتھ شادی کی۔ واو، آپ کس طرف ہمیں لے کے جانا چاہیں؟ جو ویسٹ میں ہے نہیں ہے نہ ایسٹ میں، آپ کا وہ حال ہو گیا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ سول سوسائٹی آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ نہ صرف مرد آئے ہیں، خواتین آئی ہیں، اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ صحافی فاروق وڈائش صاحب نے مارچ میں کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے وہاں جا کے تو یہ دیکھا ہے کہ خلیل الرحمان سچ کہہ رہا ہے، جو اس نے گند وہاں دیکھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ پلوشہ سعید، یہ یوتھ لیڈر ہیں، انہوں نے ان عورتوں کو بے نقاب کیا، ان کے خلاف بولی ہیں، اور آپ کی ایک سول سروس کے اندر پولیس آفیسر مسلمان خاتون ہیں، انہوں نے ان کے ایجنڈے کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی۔ اور جو سب سے زیادہ غلیظ اس میں چیز تھی نا، جس پہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ یہ دیکھ لیں، اتنا گھٹیا لباس پہن کر یہ لوگوں نے، سب لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا کہ آپ اگر محفوظ ہیں تو پھر آپ کو اور کون سی آزادی چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ بتا دیں، آپ خود بتا دیں۔ اگر آپ کو یہ آپ اور کون سی آزادی مانگ رہی ہیں، آپ ہمیں بھی بتا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی
کمال ہی ہو گیا. افسوس در افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ میں اس سے زیادہ تصویریں دکھا نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں. یقین مانے میں نے بڑا استغفار پڑھ کے یہ میں دکھائی ہیں. کہاں آپ ہمیں لے کے جانا چاہ رہی ہیں بہنیں؟ ہماری مائیں بہنیں اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی. الحمدللہ خواتین نے کہا کہ یہ عورتوں کی تذلیل ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت امریکن سوسائٹی میں، آپ کو یقین نہ آئے تو اسٹیو ہاروی کا شو دیکھ لیں، وہ خواتین کو خود کہہ رہا ہے یہاں پہ امریکہ میں دیر از اے گریٹ ریورسل، سیکولر سوسائٹی از چینجنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ڈیورس ریٹس اتنے اوپر چلے گئے ہیں، یہاں ویڈ لاک سے بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ شادی سے پہلے کے جنسی تعلقات نہ کرو. سر، نان مسلمس، وائٹ، بلیک، کوکیشنز، افریقن امریکنز، وہ سول سوسائٹی یہاں کی اس کے خلاف اوپنلی بول رہی. کوئی ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی ان کے خلاف لڑائی کرنے نہیں آ رہا. آپ کوئی قیامت آگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی آگ ہے جو بجھ نہیں رہی، جو نہ ویسٹ میں ہے نہ ایسٹ میں کہیں ہے. نہ یہ ایسٹ کا کلچر ہے نہ ویسٹ کا. اتنے غلیظ لباسات کے ساتھ وہاں پہ کئی لوگوں نے نشہ بھی کیا ہوا تھا، وہ میں نہیں دکھا سکتا. اتنے گندے پوسٹرز اور ان کی جو حالت ہے، توبہ استغفر اللہ. وہاں تو مردوں نے اپنے فائدے اٹھائے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو نیم برہنہ ہو کر فحاشی کے ساتھ سوسائٹی میں آپ آئیں گی، چھوڑ دیں قرآن اور حدیث کی بات، اس وقت میں کر ہی نہیں رہا. آپ کا نقصان زیادہ ہے اور غلیظ فحش خبیث مردوں کا فائدہ زیادہ ہے. آپ کا نقصان زیادہ ہے اور ان کا فائدہ زیادہ ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں. نہیں یقین آتا تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں وہ ابورشن والا کیس آپ کے سامنے. میں اب اس سے زیادہ کیا اور بات کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور جس کسی نے بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی نا، میں اس کے لیے تو میرے دل سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکل رہا. یہ جو ہے آپ نے دیکھ لیا نا، 9 سال اور 50 سال، یہ اس قسم کے گستاخانہ چیزیں نہیں قابل قبول، بالکل قابل قبول نہیں. بہت سارے لوگ شاید مر گئے مگر مسلمان ابھی نہیں مرے. یاد رکھیے گا، مسلمان ابھی زندہ ہے اور اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بات کرنے کے لیے بالکل کھڑے ہوں گے. ایسے کسی بدماش کی بات کو ہم نہیں برداشت کریں گے. یار آپ نان مسلم پہ تو فوراً 295C لگانے پہنچ جاتے ہیں. ان پہ نہیں لگتی 295C. پکڑے نا ان کو. نوٹس کیوں نہیں لیتے آپ؟ کہاں ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان؟ یہ اسلامک ریپبلک نہیں ہے، یہ استغفر اللہ کچھ اور ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ اس کو ریپبلک آف پاکستان کی بجائے نا RRP بنا دیں. اس کا وہ زیادہ بہتر رہے گا. آپ سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے. RRP آف پاکستان، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کے یہ زمین لی تھی، اس لیے نہیں لی تھی کہ آپ نے یہ غلاظت آپ کی برداشت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور جس کسی نے بھی جو برا کیا ہے اس کو بھی ہدایت دے، اور جس کسی نے جان بوجھ کر شر پسندی کی اس کو اس شر پسندی کا اس دنیا میں ہی دکھائے کہ وہ جس کے وہ مستحق ہے. واللہ اعلم.